دوسری مخلوق ہوتی ہے، اور جہاں پر دوسری مخلوق ہو اس کو جنگل کہتے ہیں۔ اور جنگل میں جو طاقت والا ہوتا ہے وہ دوسرے پہ غالب رہتا ہے، اس کو مارتا ہے اور کھاتا ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں زندگی گزارنے کا۔ طاقت ہے جس کی ہے طاقت، وہ جو غالب ہے بس اس کی حکومت ہے، اور جو چاہے کرے، اس کو مرضی ہے مارے پیٹے کھائے پیے۔ جہاں انسان نہیں رہتے، یا درندے رہتے ہیں، سانپ بچھو ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جب کسی کو کھانا ہو تو پھر وہ لپکتا ہے، جیسے شیر ہے، درندہ ہے۔ جہاں انسان رہتے ہوں وہاں یہ چیزیں پھر نہیں رہتی۔ اور انسانوں کے رہنے سے انسان کے ٹھکانے کو گھر کہا جاتا ہے۔ جہاں چند افراد ہوں تو گھر ہوتا ہے، اور جو بھی گھر ہوتا ہے وہاں پہ ایک رشتہ ضرور ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تب وہ گھر گھر بنتا ہے، اور وہاں پہ کوئی بیٹا ہوتا ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بہن ہوتی ہے۔ پھر اس گھر میں مہمان بھی آتے ہیں، کوئی بھانجا آ گیا، کبھی کوئی ماموں ملنے کے لیے آ گیا، کبھی چچا آ گیا۔ جہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر پھر اور بھی لوگ آتے ہیں۔ مہمان کی خدمت ہوتی ہے، پھر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے، یعنی مہمان کا اکرام کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ گھر کی زکوٰۃ ہے۔ اور اس سے جب گھر سے کچھ خرچ ہوتا ہے تو بلائیں نکلتی ہیں۔ مہمان آ گیا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کی، جس نے پکایا اس کی بھی بخشش، جس نے درمیان میں کھلایا اٹھا کر بیٹھک میں لے گیا مہمان خانے میں، اس کی بھی بخشش، کھانے والے کی بھی بخشش ہو جاتی۔ تو گھر تب بنتا ہے جہاں میاں بیوی ہو۔ یہ رشتہ جب تک قائم رہتا ہے تو گھر گھر رہتا ہے۔ جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر گھر گھر نہیں رہتا، پھر یہ گھر ویرانہ بن جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ نہ بیوی بیوی رہتی ہے، نہ خامد خامد رہتا ہے، ان کا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ جس بیوی کا گھر والا نہ رہا اس کا گھر ہی نہ رہا۔
اور جس خامد کی گھر والی نہ رہی اس کا گھر ہی نہ رہا۔ وہاں تو پھر اسی گھر میں میں نے خود دیکھا ہے، بیوی فوت ہو گئی یا کسی وجہ سے چھوڑ دیا، وہاں ایسے جیسے پتہ نہیں یہاں جانور رہتے ہیں، کوئی جھاڑو نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، کوڑا بکھرا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو گھر آباد ہے افراد سے، افراد بنتے ہیں میاں بیوی سے، اس رشتے سے۔ اور پھر اس رشتے کی برکت سے جو افراد گھر کے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایک مقام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جن ملکوں کے اندر جس دھرتی پہ یہ رشتہ نہیں ہوتا، وہاں پر بس انسانوں کی صورت میں درندے رہتے ہیں، ایک جنگل ہوتا ہے۔ جس ملک میں، جس علاقے میں میاں بیوی کا رشتہ نہ ہو، اپنی مرضی کی زندگی ہے، تو پھر وہاں پہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ انسانوں کی صورت میں ایک جنگل بسا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی گرد لیے پھرتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے ایک ملک کے بارے میں کہ جہاں رشتے کی قدر نہیں ہے، بچی بیر بیٹھ کر رو رہی ہے، 15-16 سال کی بچی، 17 سال کی بچی بیر گلی میں رو رہی ہے، کوئی پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہے، کہتی ہے یہ میرا جو والد ہے یہ کہتا ہے کہ جس کمرے میں تو رہتی ہے اس کمرے کا کرایہ ایک آدمی اور زیادہ دیتا ہے، تو تھوڑا کرایہ دیتی ہے، یا اس کے برابر دے دے یا پھر کمرہ خالی کر۔ تو وہ بچی کہتی میں اتنے پیسے دے نہیں سکتی، اور وہ باپ کہتا ہے کتنا کرایہ تو۔ تو یہ جنگل نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کی، پڑھایا اور شادی کر دی، گھر پہنچا دی، پھر ان کا خیال رکھا، شادی کے بعد بھی پھر خیال رکھا، تو فرمایا 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے، یہ شہادت والی کے ساتھ جو بڑی انگلی ہے دونوں اکٹھی کر کے اشارہ فرمایا، اس طرح جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے کسی کی 2 بیٹیاں ہوئی، 2 بہنیں ہوئی، بہنوں کے بارے میں بھی، تو فرمایا وہ بھی اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اگر 2 بہنوں کی، 2 بیٹیوں کی تربیت کرے گا، اس کا نکاح کر دے گا، پھر خیال رکھے گا، تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ کوئی صحابی راوی غالباً کہتے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے ایک کا بھی جنت کا وعدہ، کہ اگر میں ایک کے بارے میں پوچھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مجھے امید تھی آپ ایک کے بارے میں بھی فرماتے کہ اس کو بھی میرے پڑوس میں میرے ساتھ جنت ملے گی، جنت میں میرے ساتھ ہو۔
تو اسلام نے، دین اسلام نے بیٹی کا یہ اور بہن کا یہ مقام بتایا ہے، اور جہاں پر دین اسلام نہیں ہے اور پھر اس رشتے کی پہچان نہیں ہے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے، وہ انسانوں کی صورت میں جنگل ہے، اور جنگل میں سب کو اپنی غرض ہوتی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اور اسلام نے رہنمائی کی، پورے معاشرے کے بارے میں بتایا کہ فلاں تیرا ابو ہے، فلاں تیری امی ہے، فلاں تیری خالہ ہے، اور فلاں تیری پھوپھی ہے، اور فلاں تیرا ماموں ہے، فلاں چچا ہے، وہ تیرا چچا زاد بھائی ہے۔ یعنی پورے ماحول میں رشتے بتائے، اور سب جہاں اسلام ہوتا ہے سب رشتہ دار ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا پھر بتایا۔ رشتہ دار گھر میں بیٹھے اپنا کام کرتا ہے، اپنی کمائی کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ارشاد مبارک ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے گا، وہ خدمت کرتا رہے گا، تو فرمایا اس کے رزق میں اللہ برکت فرمائیں گے، اللہ رزق کو بڑھا دیں گے، اور اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، عمر بھی بڑھا دیں گے، اور تیسرا فرمایا اس کی موت اچھی ہوگی، اچھی موت سے امید ہے کلمے والی موت ہوگی، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، قدم قدم پر اس کا استقبال ہوگا، موت کے وقت بھی، اور قبر میں بھی، اور حشر میں بھی، پلسرات پر، میدان معاشر میں، اور جنت کے دروازوں پہ بھی فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، یا السلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے، وہ خوشی خوشی جنت میں کہیں گے داخل ہو جائے، جب ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ تو ہمیں تو دوسروں کا، جو دور رہتے ہیں ان کا بھی خیال بتایا گیا، لیکن یہ دور کے رشتہ دار بھی اصل میں قریب کے رشتہ دار ہیں، یہ اسی میاں بیوی کی برکت سے رشتہ دار ہیں جس سے گھر بنا تھا، میاں بیوی کی برکت سے گھر بنا ہے، اور انہی کی برکت سے رشتہ دار ہیں، ماموں ہے تو انہی کی برکت سے، چچا ہے تو انہی کی برکت سے، اگر نانا ہے تو انہی کی برکت سے، دادا ہے تو انہی کی برکت سے۔ یہ میاں بیوی کا ایسا پیارا رشتہ ہے، اللہ پیاری نصیب فرمایا۔ بہت بڑا المیہ ہے، آج شیطان نے بہت بڑا حملہ کیا ہوا ہے، اور کہ جتنے اس کے چیلے ہیں انہوں نے بھی حملہ کیا کہ میاں بیوی آپس میں لڑیں۔ میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی کی محبت پر رحمان اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ لڑائی پر خوش ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ محبت کرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ اگر بیوی اپنے خاوند کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے
اور خاوند اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جہاں خالق کائنات کی نگاہ محبت پڑے گی تو وہاں اللہ کی رحمت آئے گی۔ پھر جہاں محبت ہوتی ہے آدمی سب کچھ قربان کرتا ہے، جیسے دشمنی ہو اس کے کون قریب جائے۔ جب اللہ پاک خوش ہوں گے محبت فرمائیں گے، نگاہ محبت ڈالیں گے تو یہ تو محبوب بن گئے، تو اللہ اپنی رحمت بھی نازل کریں گے اس گھر میں، اس سلامتی بھی نازل فرمائیں گے اور برکتیں بھی وہاں بھیجیں گے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے جس گھر میں کڑ کڑ وسے اتھو گھڑیو پانی بھی نسے۔ جس گھر کے اندر مطلب یہ ہے لڑائی ہوتی، جھگڑا ہر وقت، فساد، گالی گلوچ، بددعائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو فرماتے وہاں رزق بھاگ جاتا ہے، آیا ہوا بھی رزق بھاگ جاتا ہے۔ تو جہاں محبتیں ہوں گی وہاں نگاہ محبت پڑے گی، کس کی؟ مولا کریم کی۔ تو جب اللہ نگاہ محبت فرمائیں گے تو پھر دنیا آخرت بن جائے گی۔ تو شیطان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپس میں یہ لڑ جائیں۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم اور کچھ حاصل اس طرح ہے کہ شیطان نے سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر جو ہے تخت لگایا ہوا ہے، وہ اپنے چیلوں کو، اپنے لشکر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو لڑاؤ، گناہوں پہ اکساؤ۔ تو وہ آ جاتے ہیں دنیا میں، پھر رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں، گناہوں پہ اکسا رہے ہیں، کسی سے کوئی گناہ کرایا، کسی سے کوئی گناہ، وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دل، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو۔ لیکن گناہ کا وسوسہ آئے، لڑائی کرو، فلاں کو کچھ کہہ دو، گالی دے دو، یا میاں بیوی لڑو آپس میں، یعنی گناہ کا وسوسہ آئے تو آپ نے فرمایا پڑھو آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس کے رسولوں پہ ایمان لایا۔ ایمان کا مذاکرہ کرو، تذکرہ کرو، ایمان کی تجدید کرو۔ یہاں یہ بھی حدیث میں آیا کہ پڑھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھو۔ تو بہرحال شیطان آ کر اکساتے ہیں، لڑاتے ہیں، ابھارتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ واپس جاتے ہیں شیطان کو کارگزاری جو بڑا شیطان ہے سناتے ہیں۔ ایک کہتا ہے آج میں فلاں سے شراب پلوائی اور فلاں سے فلاں گناہ کرایا، فلاں جگہ پہ میں نے لڑائی ڈالی۔ ایک شیطان کہتا ہے آج میں گیا وہاں فلاں جگہ پہ فلاں گھر میں، میاں بیوی کو لڑایا آپس میں اور اتنے لڑے جدائی ہو گئی۔ شیطان اٹھ کر ملتا ہے، شاباش دیتا ہے کہ یہ کام تو بہت بڑا کام کر کے آیا، کیونکہ گھر ہی برباد کر کے آ گیا ہے نا۔ بڑے سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آج لوگ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں۔ تو گھر بنتا ہے میاں بیوی کے رشتہ سے، پھر اس سے افراد بنتے ہیں، اور گھر آباد ہوتا ہے دین سے۔ جس گھر میں دین نہ ہو رشتے کی پہچان ہی نہیں، وہ تو گھر جنگل کی صورت میں خود غرضی ہوگی، پھر وہاں پہچان ہوگی جب امی کی دبائے گا پاؤں اس کے،
خامن کی جب پہچان ہوگی کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، کہ میرے مولا نے تو اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی اپنے خامد کو کرتی۔ خامد بھی یہ دیکھے کہ اس کی برکت سے میرا گھر آباد ہے، یہ نہیں رہے گی تو گھر کہاں آباد رہے گا، یہ ساری رونقیں اسی کی برکت سے۔ تو جب پہچان ہوگی تو گھر کے اندر پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اتفاق ہوگا، محبت ہوگی۔ تو گھر آباد ہوتے ہیں، گھر بنتے ہیں افراد سے، آباد ہوتے ہیں اعمال سے، اللہ کے نام سے، اللہ جل جلالہ کی عبادت سے۔ اور پھر گھروں کے ساتھ گاؤں بنتے ہیں، پھر شہر بنتے ہیں، پھر ملک بنتے ہیں، پھر انہی گھروں کی برکت سے، ان شہروں کی برکت سے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی گورنر ہوتا ہے، کوئی ایم پی اے بنتا ہے، کوئی ایم ایل اے بنتا ہے۔ ان گھروں کی برکت سے بنیاد اس سب کی ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ تو ضرورت ہے آج دنیا کے اندر کہ یہ محبت قائم ہو۔ ایک اور پیغام ہے، رات کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ منگنیاں ہو جاتی ہیں اور لمبی لمبی پھر عرصے گزر جاتے ہیں، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام جلدی کرو، منگنی ہو جائے یعنی جوڑ کا خامد جوڑ کی بیوی یا مل جائے تو جلدی شادی کر دو۔ لمبا عرصہ گزارنے سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر پہلے ہی دل دور ہو جاتے ہیں یا پہلے ہی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ بھی گناہ ہے بلا عذر کسی شرعی عذر کے منگنی توڑ دینا۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو جلدی اس کی تیاری کی جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو مرد ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورت ہیں تو جلدی اپنی نماز پڑھ لیں۔ تو گھر آباد ہوتے ہیں اعمال سے، گھر بنتے ہیں افراد سے، گھر آباد ہوتے ہیں اعمال سے، اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال، نیکیوں سے۔ تو وہ اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہیں اچھے۔ تو گھر کے اندر اللہ کا نام اور نماز، یہ جو جس گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھنے والا، وہ تو فرمایا قبرستان کی طرح ہے۔ کتنے گھر ہیں جو قبرستان بنے ہوئے، قبرستان کو بنانے کے اپنے گھر کو قبرستان بناتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، زندہ کی مثال، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ترجمہ سیدھا سیدھا وہ مردہ ہے، یعنی مردہ کی مثال ہے۔ تو جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا پھر وہاں تو مردے پڑے ہوئے ہیں، تو مردے جہاں ہوتے ہیں وہ قبرستان ہوتا ہے۔ تو کتنے گھر مردوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں داخل ہو تو اللہ کا نام لیتے ہوئے نکلو، تو اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ دعائیں ہیں مسنون، پیارے نبی کی پیاری سنتے، وہ پڑھ لی جائے کتاب، اور دعاؤں والی کتاب پڑھ لی جائے، اس سے یاد کر لی جائے۔ نہیں کچھ نہیں آتا تو بسم اللہ تو سب کو آتا ہے،
دائیں پاؤں کے ساتھ گھر میں داخل ہو، گھر والوں کو سلام کرے، دعا آتی ہے گھر کی وہ پڑھ لے، کوئی کام کرنا ہے بسم اللہ سے شروع کرے، جب ہو جائے برتن دھل جائیں دھوتے وقت بسم اللہ، جب دھل جائیں الحمدللہ۔ اسی طرح جو ہے پنکھا چلانا ہے بسم اللہ، بند کرنا ہے بسم اللہ، بلب جلانا ہے بسم اللہ، دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ، کھولنا ہے بسم اللہ، گھر میں کوئی کام شروع کیا بسم اللہ، ہو گیا الحمدللہ۔ یہ ایک میں آسان سا عمل بتا رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر گھر میں ہوتا رہے گا، اور کسی کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو مصلی پہ بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا، ورنہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ ان کے گھر عبادت گاہ بن گئے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر کرنے والا گھر میں ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی شان بخشی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کتنی شان دی، بادشاہ تھے، نبی تھے، اور اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی بادشاہی تھی، اللہ کا شکر کرتے۔ علماء نے لکھا ہے ان کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی شکر کرنے والا موجود رہتا، 24 گھنٹے۔ تو ایسی ہمارے گھروں میں بھی انبیاء علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، ان پاک لوگوں کے ہم ماننے والے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سچے تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، تو ان کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ تو ہر وقت ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی عبادت کرنے والا، اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں ان جب رات 3 حصوں پہ وہ تقسیم کر لیتے، ساری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا۔ ایک حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے، ایک حصہ جو ان کی بیوی صاحبہ تھی ان کا تھا کہ رات کا ایک حصہ اس میں عبادت کروں گی، تیسرے حصہ ان کی خادمہ کرتی تھی۔ کتنے یہ مبارک لوگ تھے جن کے نوکر بھی، خادم بھی، غلام بھی اللہ کی عبادت کرتے۔ تو ساری رات ابو ہریرہ کا گھر عبادت سے منور رہتا رضی اللہ عنہ۔ وہی فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو گھر بنتے ہیں افراد سے، اور گھر آباد ہوتے ہیں اعمال سے، اور اعمال آتے ہیں نیک مجلسوں میں شریک ہونے سے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، نیکی کی بات سننے سے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اسلام سے دور ہیں اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور جتنے اسلام والے ہیں، دین والے ہیں، ان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال۔ مولا کریم جو کچھ سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جل جلالہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ شریک ہیں اس مجلس میں، اس پروگرام میں، چاہے وہ یہاں سامنے سن رہے ہیں یا دور سن رہے ہیں، جہاں کے بھی یا اللہ جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں پوری فرما، جو پریشانیاں دور فرما، جو کوئی بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی جائز حاجات، نیک حاجات کو اے اللہ پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی کی دل میں جو جائز حاجت ہے یا اللہ پوری فرما دے۔ میرے مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، اور اس پروگرام کو اے اللہ پوری دنیا میں نشر فرما دے، پوری دنیا میں اس کا فیضان پہنچا دے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.